بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی آیت نمبر 14 نمبر آیت سے لے کے 21 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے۔ ہم سورہ نور کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے عرض ہوا تھا کہ خود سورہ نور قرآن کریم کی بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اور اس کا خود جو اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ اس کی امپورٹنس کو بیان کر رہا ہے، یعنی سورۃ انزلناہا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ اکثر جو قرآن کریم کی سور ہیں، صورتیں ہیں، ان کے آغاز تعبیرات زیادہ بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے شروع میں کتاب کے نزول کا ذکر نہیں ہوا بلکہ اس سورت کے ہی نزول کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ امپورٹنس ہے اس سورہ کی۔ کتاب سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی سورت میں بعض فرائض آئے ہیں، فریضے، ذمہ داریاں ہیں جو جن کو ہم نے نبھانا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ عرض ہوا تھا کہ اس سورہ کے اندر بہت سارے ٹاپکس بیان ہوئے ہیں جن میں عفاف کا موضوع بنیادی ترین چیپٹر ہے، عفت کا چیپٹر۔ آج کل یہ موضوع ویسے بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، حیا، عفت، شرم، ٹھیک ہے۔ بعض اسلامی تنظیموں کی طرف سے ان موضوعات کو باقاعدہ ان موضوعات پہ تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس وقت وہ بے حیائی کا، بے عفتی کا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے سورہ نور روایات میں آیا ہے کہ اپنی بچیوں کو خصوصاً سورہ نور کی سب سے پہلے تعلیم دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں بنیادی ترین ٹاپک عفاف ہے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں کہ خود موضوع تہمت کا موضوع، بہتان کا موضوع، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ خود عفق جو ہے، عفق عظیم، بڑا بہتان، اس موضوع پہ کل ہم نے آیات پڑھی تھی، اور وہ جو واقعہ تھا اس کا پس منظر بھی بیان کیا تھا۔ ان آیات کا پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا تھا، اور یہ بھی عرض ہوا تھا کہ اصلی مطلب، اصلی بات کیا ہے ان آیات میں، اصل بات کیا ہو رہی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بہت سارے مفسرین کافی سارے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ قرآن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن آنا چاہیے، عملی زندگی میں، اور وہ اس وقت آ سکتا ہے کہ جب ہم تدبر کے مرحلے سے گزریں۔
تدبر ہمیں در حقیقت آج ہم نے اس قرآن کو کس طرح اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے یہ سکھاتا ہے تدبر، ٹھیک ہے؟ ورنہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں اسٹیج سے، ممبروں سے قصے سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بیان کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے مناظروں کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض قصوں کو، بعض واقعات کو، وہ جو ہے وہ اس طرح، جس طرح تاریخی واقعات سے آپ نے بعض اوقات مناظرہ جیتنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات انٹرٹینمنٹ، لوگوں کو لہویت میں ڈالنا، یعنی قرآن کریم سے در حقیقت اپنی زندگیوں میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ ایک بڑی تعداد ان آیات اور ان واقعات سے ہم عبرت نہیں لیتے۔ تو در حقیقت عفق کا جو واقعہ ہے، واقعہ عفق جو ہے، اس کے اندر جو بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے بہت سختی سے بیان کیا اور سخت قوانین بنائے ہیں کہ آپ نے اسلامی معاشرے کے اندر ایک تو تہمت نہیں لگانی، بہتان نہیں باندھنے، جھوٹ نہیں بولنے، دوسروں کی آبرو ریزی نہیں کرنی، دوسروں کی شخصیت کشی نہیں کرنی اہل ایمان کی، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ گویا اپنی ہی شخصیت کشی کر رہے ہیں، اپنا ہی مقام گرا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں سے دوسرا نقطہ جو کل والے لیکچر میں جو باتیں عرض ہوئی تھی اس سے ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں کہ جو پروپیگنڈا کرنے والا گروہ تھا اس بات جس کو قرآن کریم نے کہا ہے، انہوں نے ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیا، منافقین کے ایک طبقے نے ایک بڑی تعداد مومنین کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے کانوں میں باتیں ڈالی، جس سے ماحول بن گیا پروپیگنڈے کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ پروپیگنڈا جو کرنے والے ہوتے ہیں بعض خناس، یہ حتیٰ آپ اپنے نبی کو بھی نہیں چھپے، یعنی اصل اس میں جو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، جن کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اس کی بھی شخصیت کشی کرنے سے ایک گمراہ طبقہ اور ایک منافق طبقہ جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے اور آج بھی ہے، وہ نہیں رہتے، کیونکہ ان کی یہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، ان کی طبیعت بن چکی ہوتی ہے، ان کی عادتیں بن چکی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ خود ایک آیت کا ایک حصہ جو عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں خصوصاً آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ باتیں آگے کی، مثلا کس طرح ہوتا ہے، آپ جس طرح ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ مثلا سنے آپ نے ایسا ہوا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا ہے، تو بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کر دیا ہے، وہ تو بڑا گھٹیا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے۔ اچھا بعض کیا ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بات کرے نا، آپ کو پتا چلا ہے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے یا ایسا کر دیا ہے یا یہ کام ہو گیا اس سے، تو کہتے ہیں بعض اس طرح کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی سنا تو ہے، یعنی یہ در حقیقت تائید ایک لحاظ سے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب یہ جملہ کہتے ہیں سنا تو ہے، تو یہ بھی در حقیقت بات آگے بڑھانے والی ہے، یعنی پروپیگنڈے کو ہوا دینا۔ تو قرآن کریم جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ پہلی آیت تو جو میں نے پڑھی اس کے میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور رحمت پروردگار تمہارے اوپر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے کر دیا تھا، جس چیز کا تم نے چرچا کیا تھا، جن باتوں کا جو بہتان تم نے باندھ کے پھر اس کا چرچا کیا اور کروایا، اس کے نتیجے میں تم تک عذاب عظیم پہنچ جاتا۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جس معاشرے میں بہتان باندھے جاتے ہیں، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس عذاب کو روکا، جو ما افضتم، جو تم تک آنے والا تھا۔ کن چیزوں کی وجہ سے؟ تمہارے پروپیگنڈوں کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں، جو تم نے اس مسئلے کو اٹھایا ایک پری پلانڈ گروہ کے کہنے پہ، ٹھیک ہے، جو اسبا تھا، ایک خطرناک گروہ تھا، جن کا کام ہی ہمیشہ یہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنی، رہبران الہی کی آبرو ریزی کرنی، موقع کی تلاش میں رہنا۔ اے عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل گئے تھے، آپ کے اوپر عذاب آنے والا تھا، فیما افضتم، وہ جو آپ نے چرچا کر رہے تھے، آپ لوگ باتیں جو پھیلا رہے تھے۔ دیکھیں نا بعض وقت انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انسان ایک ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو باعث سے عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم سوچیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔
عذاب عظیم آنے والا تھا، لیکن اللہ نے اس کو روک لیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں. توجہ کریے، اس کا آگے پھر مزید بیان ہوگا. دنیا اور آخرت میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. بعض جرائم ایسے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں اللہ نے نہیں رکھی، کیونکہ بعض ایسے جرائم ہیں جن کی سزا آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ملتی. بعض جرائم ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں، بعض معصیتیں ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں بھی انسان کو جو ہے وہ اس مکافات عمل دیکھنا پڑتا ہے اس کو. اور اس میں سے ایک بہتان ہے، کسی پہ جھوٹ باندھنا، کسی پہ تہمت لگانا. اگر آج ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا کے کسی کی شخصیت کشی کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ ایک دن اس پہ یہ نہیں آئے گا، یہ اس پہ بھی آئے گی یہ نوبت. یہ دن دیکھے گا اس کے اوپر بھی بہتان باندھا جائے گا، اس کے اوپر بھی تہمت لگائی جائے گی. یہ وہ کام ہے جس کا روایات میں آیا ہے کہ یہ مسٹ ہے، مکافات عمل ہوگا اس میں. اتنا شدید گناہ ہے بہتان باندھنا، تہمت، اور خصوصاً محسنہ، کسی محسنہ خاتون کے اوپر، کسی دیندار خاتون کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھنا. تو اس سے جو پچھلی آیت تھی وہ بیان ہوئی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ جب 4 گواہ پورے نہیں تھے تو پھر کیوں پروپیگنڈا ہوا، کیوں تہمت لگی. یعنی اگر 4 شاہد ہوتے، حاکم شر کو پیش ہو جاتے تو سزا ہو جاتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی خاتون اگر کوئی بھی ایسا جرم کرتی ہے تو 4 گواہ اگر عادل آ جائیں اور گواہی دے دیں تو سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر 4 نہیں ہیں، 1 ہیں، تو پھر گواہی جا کے دینے کی ضرورت نہیں. اگر دو گے تو خود پھنسو گے. اس وجہ سے چپ کر کے ڈنڈا شمار ہوگا. یہ تہمت ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، اور یہ بہت شدید جرم ہے جس کے بارے میں یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر آیہ نمبر 15 میں 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تلقونه بألسنتکم، جب تم زبانوں سے ایک دوسرے کی طرف باتیں پھینک رہے تھے. توجہ کریے گا قرآن کریم کے الفاظ. تلقونه، جب تم ایک دوسرے زبانوں سے باتیں سنے، تم نے، آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے. خواتین اسی طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، سنا ہے کل کیا ہوا؟ نہیں جی میں نے تو نہیں سنا. ایسا ہوا ہے، وہ فلاں جو ہے وہ شخص نے، فلاں جو ہے وہ کمپنی کے سر نے، وہ اس نے اس طرح کر دیا. اچھا، فلاں مولانا نے اس طرح کر دیا، فلاں جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایسا ہو گیا، فلاں ادارے میں ایسا ہو گیا. اس طرح کی باتیں جب سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہیں، اور خصوصاً محسنات کے بارے میں، نیک مردوں کے بارے میں، نیک خواتین کے بارے میں، اور اسی طرح نیک مومنین کے بارے میں، اور خصوصاً آپ دیکھیں الہی رہبروں کے بارے میں پروپیگنڈے جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی تھی، ایران میں آپ دیکھیں کہ خود رہبر معظم حافظ اللہ کے خلاف بہت پروپیگنڈے ہوئے ہیں، بہت زیادہ. مثلا کبھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے میں خود ایک دفعہ تقریباً 3 سال پہلے، 4 سال پہلے کی بات ہے، جب ایران ایک دفعہ زیارت کے لیے گیا تو اس وقت شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی. تو مشہد میں ہم گئے تو چند لوگوں سے ہماری جب ملاقات ہوئی تو ایک جگہ پہ بال کٹوانے کے لیے گئے ہم، تو وہاں پہ 3-4 جوان تھے جو کٹنگ کر رہے تھے. تو میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے بہت باتیں کی شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، بہت پروپیگنڈے کی. یعنی پتہ لگ رہا پروپیگنڈے چل رہے ہیں ان کے خلاف. ہوا یہ ماحول ہر جگہ بنایا جاتا ہے، ہر جگہ بنایا جاتا ہے. ایسی شخصیات جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو خدمت دین کی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں. لیکن آپ دیکھیں اللہ کا قانون دیکھیں، وہی شہید کی جب شہادت ہوئی تو کس طرح دنیا ٹوٹ پڑی. لیکن جب وہ زندہ تھے ان کے خلاف بہت پروپیگنڈے ہوئے، اپنوں نے بہت کیے. یعنی جو منافقین مزاج لوگ تھے انہوں نے بہت پروپیگنڈے کیے، بہت تہمتیں لگائی ان کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہر سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توجہ کرو، اذ تلقونه بألسنتکم، جب تم زبانوں سے ادھر ادھر بات پھیر رہے تھے، پھینک رہے تھے، فلاں کو سنا رہے تھے، فلاں کو سنا رہے تھے، فلاں کو سنا رہے تھے. وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم وہ باتیں کر رہے تھے کہ جو افواہیں تھی، جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، تمہیں اس کا علم بھی نہیں تھا، تمہیں اس کا علم نہیں تھا. واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے
تم ان باتوں کو پھیلا رہے، تمہارے زبانوں پہ تھی، تمہارے منہ پہ تھی، جن کا تمہیں کوئی علم نہ تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم پروپیگنڈا کر رہے تھے، غلط بات کو آگے پھیلا رہے تھے، معاشرے کا ماحول خراب کر رہے تھے، اور تم یہ گما وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کام کو چھوٹا سمجھ رہے تھے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی آبرو ریزی کرنا، حتی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کی بھی آبرو ریزی کرنا. یعنی بعض اس طرح ہوتے ہیں نا جن کو کسی مومن کی آبرو ریزی کرنی، تو لازم ہوتا ہے اس کو کسی کی آبرو ریزی کرنی ہے. جو پروپیگنڈا کرنے والا تھا وہ تو سب کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، مثلا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے کسی نے فون کیا باہر ملک سے، امریکہ سے، ایک ہمارے دوست ہی تھے، تو ہمارے ساتھ کئی دفعہ وہ رابطے میں رہتے ہیں، سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے مجھے دو سید عالم، ان کا نام انہوں نے لیا، دو بڑے سید عالم بر صغیر کے، اور ان دونوں کی جتنی خدمت اس عرصے میں ہے اتنی بہت کم علماء کی خدمت ہے. دونوں بڑا نام ہے اس ٹائم، دونوں زندہ بھی ہیں، خدا ان کی حیات کرے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی کسی ان میں سے ایک کی بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نہیں پتا وہ تو سید ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی سید بنے ہوئے ہیں. پھر دوسرے کی بات ہوئی، کہا وہ بھی سید نہیں ہیں، وہ بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا آپ کو صالح علماء ہی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ دوسرے جو ڈمپی مولوی پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو دین فروش ہیں، جو دین بیچتے ہیں، آئین بیچتے ہیں، جن کے ہر ٹائم توجہ لوگوں کی خواہشات پہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہم خواہشات کو پورا کر کے جو ہے وہ دین بیان کریں. میں نے کہا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ ان کی آپ تحقیق نہیں کر رہے، ان کی آپ تحقیق کر رہے ہیں. تو میں نے دو چار بڑی کھری ان کو جب سنائی، تو آج میرے خیال کو ویسے وہ ہر تیسرے دن مجھ سے ایک مسئلہ پوچھتے تھے، تو پھر میرے خیال کو ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے پھر رابطہ نہیں کیا. صرف یہ کہ انہوں نے مجھے رد کیوں کیا. میں نے ان کو کہا دیکھیں یہ تو جو بہترین عالم ہیں، جن کی اتنی خصوصیات ہیں، اگر نقص ہوگا ہر کسی کے اندر نقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ ان کے خاندان کے اوپر، آپ ان کے شجروں کے اوپر اتنا تبصرہ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا کوئی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور کیا یہی موضوع رہ گیا تحقیق کرنے کے لیے؟ تو اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی عام ہے. اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ تم وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، تم کسی عالم کی شخصیت کشی کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے اس مسئلے کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم بعض کاموں کو نا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہی اب درس والا جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ توجہ کریں، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو یہ چھوٹا سا لیکچر سننا، حالانکہ اب روایات میں آیا ہے، روایات میں آج بھی ایک اہل سنت عالم کا سن رہا تھا، روایت وہ پڑھ رہے تھے یا میں نے کہیں دیکھا معتبر کسی منابع سے یہ حدیث نقل ہو رہی تھی کہ ایک آیت کو سمجھنا بعض وقت کتنے نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ہے. ایک آیت کو سمجھنا، کیونکہ مقصد رمضان المبارک کا نزول قرآن ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں سے ایک بڑی تعداد کو اس کی پرواہ نہ ہو، ہم اس کو چھوٹا کام سمجھ رہے ہو سکتا ہے ہمارے اعمال میں وزنی ترین چیز یہی ہو، وزنی ترین چیز ہماری سب عبادتوں سے، ہماری نمازوں سے، ہماری تدبر قرآن فہمی، تاکہ اس سے ہماری زندگی بدل سکے. اس لیے ہے نا جب کتنے لوگ ہیں جو تدبر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک لمحے کی فکر بعض وقت کتنی 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، آپ کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کو گناہ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں جب ہم تدبر کرتے ہیں تو دیکھیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. اگر اللہ قبول کر لے تو بہت بڑے ہیں. ہم بعض کاموں کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں ایک مجلس ہے، اس میں 1000 لوگ کو بلایا گیا، 1000 لوگوں کے کھانے کا انتظام، لنگر کا انتظام کیا گیا، خطیب بہترین بلایا گیا، 2 لاکھ خطیب کو جو ہے وہ فیس دی گئی، سارا کچھ کرنے کے باوجود ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، وہ بھی ممکن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ بنا کے فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے خدا قبول فرما. اس کا مطلب ہے قبولیت معمولی مسئلہ نہیں ہے.
اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دیواریں اوپر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ کرنے کے باوجود فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے خدا قبول فرما۔ گھمنڈ نہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ کر لو اس کو چھوٹا سمجھو، جو کرو اس کو چھوٹا سمجھو۔ گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، فخر اندر آ گیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا، وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ بڑا کام بہت سارا ہوتا ہے، اسی وجہ سے دیکھیں آج ہماری یہ مجالس اتنی ہوتی ہیں، 2 2 دن کے جلسے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد خطیب آ کے، کیوں نہیں ہمارے یہاں برکات اس کی نظر آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں جوان ہمارے علمی اور فکری نہیں ہے اور منہجی نہیں ہے؟ کیوں نہیں وہ اپنے مکتب سے زیادہ آشنا؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں چھوٹا سا ایک پروگرام ہو، ایک مجلس ہو، چھوٹا سا ایک لیکچر ہو، لیکن اللہ کے لیے تو وہ بہت بڑا قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے گناہ ہیں، گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک خود گناہ یہ ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ گناہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تم اس کو چھوٹا سا عام مسئلہ سمجھ رہے ہو، تو مثلا جو ہے وہ کسی کی آبرو ریزی کرنی ہے تو بس آگے بات چلا دو، ٹھیک ہے، حالانکہ چاہیے کیا تھا وہ آگے قرآن بیان کرے گا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی یا کہنی چاہیے؟ کیوں نہیں یہ تم نے کہا؟ جب یہ بات پھیل رہی تھی، جب آپ تک پہنچی ہے فلاں، جب آپ تک پہنچی ہے مسلمان، جب آپ تک پہنچی ہے مسلمان، اے خاتون، مسلم خاتون، جب آپ مسلمہ، آپ تک جب یہ بات، آپ نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ ہم تو ایسی بات نہیں کریں گے، اس کا تو کچھ ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پھیلائی جا رہی ہے بات، اس کو کیوں نہیں روکا گیا اس طرح کہہ کے؟ کیوں نہیں کہا گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے؟ جب یہ بات کا یہ بہتان ہے، اپنی زبان بند کرو، آئندہ ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے۔ کیوں نہیں یہ رویہ مسلمان اپناتے، مومنین اپناتے، تاکہ یہ جتنی آبرو ریزیاں ہو رہی ہیں یہ رک جائیں۔ دیکھیں جرائم کو جب روکا جاتا ہے تو وہ رکتے ہیں۔ آج کتنی آسانی سے آپ دیکھیں کسی عالم کے خلاف ایک کلپ اس کا کاٹ کے جناب اس کا وہ لگا دیا اور پھر اس کی شخصیت کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس عالم کی ہم شخصیت کشی کریں۔ سب تقریباً اچھے علماء کے خلاف یہ کام کیا جاتا ہے، اس کی ساری محنتوں کو سائڈ میں رکھ کے اس کا ایک کلپ، وہ بھی اس سے یا غلطی ہوئی ہوتی ہے یا بنایا جاتا ہے جعلی، اور اس کو آؤٹ کر کے پھر کہتے ہیں او، پھر سارے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر، ہر جگہ پہ، پھر نیچے کمنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو، جو کمنٹ کر رہے ہیں، سب اس گناہ میں شامل ہے، اور سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے کہ جس نے یہ شروع کی ہے۔ جو آج ہمارے اندر شیعہ کے ہاں ایسے طبقات موجود ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر جو اتنے فاسد ہیں ہمارے اندر آج ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف جاسوسی، تخریب اور یہی ان کے کام رہ گئے، اور مراکز کے اندر وہ بیٹھے ہوئے، شیعہ مراکز کے اندر بیٹھ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ صالح علماء کے خلاف ماحول بنانا، ان کی شخصیت کشی کرنا، جو حق بات کرے اس کے خلاف کھڑا ہونا، اس کو اذیتیں دینا، اس کو تنگ کرنا، یہ ایک بڑی تعداد آج کام کر رہی۔ سستے ہو گئے نا، جب تربیت نہیں ہوگی، جب انسان قرآن سن کے بھاگتا ہو، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ بعض کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس طرح ٹانگیں مارتے ہیں جس طرح وہ گدھے اچھلتے ہیں تو ٹانگیں کرتے ہیں، اس طرح بعض آپ دیکھیں بھاگتے ہیں قرآن کو سن کے۔ کیوں قرآن کو سن کے بھاگتے ہو؟ کیا مومن نہیں ہو؟ کیا مسلم نہیں ہو؟ کیا آپ نے اپنی تربیت نہیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس قرآن ہوگا تو تم فتنوں سے بچ جاؤ گے؟ کیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو پڑھ کے گریہ نہیں کرتے تھے اسی قرآن کو، اور دیر وقت تک پڑھتے رہتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور پورے سفر میں خراسان تک قرآن کی تلاوت کرتے گئے؟ کیا ہو گیا آج شیعہ کو کیوں نہیں قرآن پڑھتا؟ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ہمیں تاکیدات کیوں؟ آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کے کمرے میں صرف 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی، ایک تلوار، قرآن، اور ایک اور چیز ان کا لباس رکھا ہوا تھا جو جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں رکھی تھی۔ قرآن رکھا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ امام بتا رہے تھے کہ میری زندگی کا منشور قرآن ہے، ہماری زندگی کا منشور قرآن ہے، ہم وارث قرآن ہیں، ہم مجسم قرآن ہیں۔
لیکن آج جی قرآن شروع ہو گئے، کون سا مذہب ہے، کون سی تشیع ہے یہ، ہم کیوں اتنے حقیقی تشیع سے دور ہوئے؟ یہ کون لوگ ہمارے اندر آ گئے جنہوں نے اتنا ہمیں دین سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، اہل بیت کے فرامین سے دور کر دیا؟ نہج البلاغہ پڑھیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنے اتنے آپ دیکھیں ہمارے اندر منحرف گروہ ایجاد ہو گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے آغاز میں بنو اسرائیل پہ 80 آیات سورہ بقرہ میں آئی ہیں، 80 آیات۔ کیوں؟ دعوے بڑے تھے، اللہ نے فرمایا تم دعوے کرتے ہو، ٹیڑے ہو۔ یہ حساس مسئلہ ہے کہ جو دعوے کر رہا ہو جنت کی ٹکٹوں کے اور ہو ٹیڑا، اور ہو بے دین تر، سب سے زیادہ بے دین ہو، تو یہ آج ہمارے اندر مشکل ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم بنو اسرائیل کی طرح تو نہیں ہوگے کہ جو حق اور حقیقت سننے سے بھاگ يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، کبھی آئندہ ایسا کام نہ کرنا، کبھی اس طرح باتیں نہ پھیرنا پروپیگنڈ والی، کبھی ایسا مت کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ کام آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کے اسلامی معاشرے کے لیے نصیحت ہو سکتی ہے؟ کون نصیحت کر رہا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن جب حکم دے دے اس سے گزرنا فسق و فجور ہے، جو اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسلامی معاشرہ ہے تمہارا، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے، پھر آئندہ ایسا کام نہ کرنا، پروپیگنڈے نہ کرنا، فساد کو نہ پھیلاؤ، خصوصاً محسن اور اوور آل تہمتیں لگانے سے بچو۔ آپ دیکھیں اللہ نے ایک ابدی قانون دے دیا، ان تعود لمثلہ ابدا، کبھی اب زندگی میں ایسا نہ کرنا، یہ تمہارا لاسٹ کام ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہماری اسی طرح تربیت کیا نا، یعنی رمضان المبارک سے پہلے ہم جو غلط کام کرتے تھے تو بس ہم یہ کہہ دیں اے خدا اس کے بعد ابدا وہ ہم نہیں کریں گے، ختم۔ جو کر لیا غلط کام، جو گناہ معصیت، یہ ارادہ ہی ہوتا ہے نا، ارادے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت ارادہ ہے۔ ہم ارادہ اگر اللہ سے مدد مانگیں، تعاون مانگیں رمضان المبارک میں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہماری بہت ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی، بری عادتیں جو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اللہ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ فاحشہ یعنی غلط باتوں کو، فحش باتوں کو معاشرے میں پھیلائیں، بعض کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ غلط باتوں کو معاشرے میں پھیلائیں۔ دیکھیں مزاج ہوتے ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سائیکولوجی کے یعنی لحاظ سے ثابت ہے، روان شناس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا، کیا وہ کسی کو بھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کسی کی بھی عزت برداشت نہیں کرتے، کسی کو کوئی تھوڑا سا مقام معاشرے میں مل رہا ہو نا، اس کی شخصیت کشی شروع کر دیں، اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیں گے۔ یہ نفسیات ہوتی ہے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر اس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایسے جو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کا کام یہی ہے، جو دیکھیں گے کوئی تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے اس کے خلاف ماحول بنانا شروع کرتے ہیں، اس کی شخصیت کشی، حتیٰ اچھے لوگ بعض یہ کام کرتے ہیں کیونکہ برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بعض کا مزاج اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بری باتوں کو، فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ جس طرح آج کل آپ دیکھیں یہ بعض کی عادت ہوتی ہے، ایک اچھا سا چینل ہوگا اس میں ایک گندی ویڈیو آگے ڈال دیں گے، مطلب مزاج ہی اس کا یہ ہے کہ گندگی پھیلانا ہر جگہ پہ۔ کتنا گندا نفس ہے اس کا، کتنا پلید نفس ہے اس کا کہ ٹھہراؤ نہیں اس کے اندر، یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف پلیدگی پھیلے، فحاشی پھیلے۔ جس طرح بعض کے آپ دیکھیں کسی نے ایک جو پتا چلتا ہے فیس بک سے، یوٹیوب چینل سے، آپ دیکھیں کس طرح بھی فحاشی پھیلائی ہوئی ہے،
فاحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں، فاحش باتوں کو پھیلاتے ہیں. قرآن کو پھیلاؤ، پتا چلے تم مومن ہو، پتا چلے کہ تم اہل ایمان ہو. تم رمضان المبارک میں بھی فحاشیوں کو پروموٹ کرتے ہو، بھیجتے ہو، چلاتے ہو. آپ دیکھیں یہ مثلا پیچھے بیان آیا تھا کہ کچھ عرصہ 2 ماہ پہلے ایک لڑکی، جوان لڑکی نے ڈانس کیا، اس کی ویڈیو وائرل ہو. کس نے وائرل کی؟ ملینز میں گئی. کس نے وائرل کی؟ مسلمانوں نے خود وائرل کر کے پھر نیچے لانتے ڈال رہے. حالت دیکھیں، کنڈیشن دیکھیں، کتنی بے دینی ہے، کتنی خدا سے دوری ہے کہ خود فحاشی کو پروموٹ کر کے، دیکھ کے پروموٹ کر کے پھر نیچے کومنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے وہ جس طرح وہ بعض چینلز کے اوپر اسی طرح ہوتا ہے نا، وقفہ آتا ہے کہ فلاں سگریٹ پیے، پھر نیچے آتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اور بھائی پہلے خود بیان کر، تشہیر کر رہے ہو، پھر نیچے بتا رہے ہو کہ مضر ہے. یہ کیا بزنس؟ سب بزنس. تو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد یہی مسلمان خود سارے جرائم کرتے ہیں. خود وائرل کرو نا، اچھی ویڈیوز کو وائرل کرو جس کے اندر درس ہو، جس کے لیے نسلوں کے لیے پیغام ہو. آیات قرآن وائرل کرو، ان کی تفسیر وائرل کرو، حدیث وائرل کرو، اچھی بات، کوئی اچھا کلام، کوئی اچھا شعر، علامہ اقبال کی باتوں کو وائرل کرو. تو صرف رقص وائرل کرتے ہو اور پھر خود وائرل کر کے، خود آگے بھیج کے ہزاروں لوگوں کو پھر نیچے لانتے ڈال رہے ہوتے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ تو فی الذین آمنوا لہم. بعض ہیں جو مومنین کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، مومنین کے معاشرے میں. دیکھیں فحاشی کا ایک نفسیاتی برا اثر ہوتا ہے. فحاش ویڈیو، فحاش باتیں جب معاشرے میں پھیلتی ہیں، خود اس سے نفسیاتی طور پہ اثر یہ جاتا ہے کہ فحاشی پھیلنے کا ماحول بنتا ہے. کہیں پہ کوئی ایسے بری چیز ہوئی بھی آپ بیان بھی نہ کریں، کوشش کریں بیان نہ کریں. کوئی واقعہ ایسا ہوا اس کو بیان نہ کریں، بعض مزے سے سنا رہے ہوتے ہیں. نہ یہ فاحشہ کو تشیع نہ کرو، اس کو نہ پھیلاؤ، اس کو شائع نہ کرو. تشیع یعنی شائع کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو مت پھیلاؤ، اس کو ادھر ہی روک دو. بعض مومنین میں ایسے ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ مومنین میں فساد بڑھے. پھر دنیا ان کے لیے عذاب علیم ہے، پھر دنیا والآخرہ. عذاب علیم، دردناک عذاب. علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ ان کا کام بہت گھٹیا ہے. آپ دیکھیں یہ عذاب کی نوعیتیں بدلی ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ. بعض جگہ پہ ہے ذلت دینے والا عذاب، بعض جگہ پہ دردناک عذاب. یہ سب الفاظ موجود ہیں، مختلف عذاب کی کنڈیشن موجود ہیں. یہ واللہ یا دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے. یعنی جو فاحشہ سوسائٹی کے اندر ایسی باتوں کو پھیلاتا ہے، یا ایسی ویڈیوز کو پھیلاتا ہے، یا ایسی چیزوں کو پھیلاتا ہے جس کے اندر فحاشی ہے، جس کے اندر گندگی ہے. مثلا آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی یہ جو ہمارا کلچر ہے جس میں یہ نکتے لگانا، اور وہ پنجابی میں ایک تعبیر استعمال کرنے میں میرے ذہن سے نکل گئی. تو اس میں یہ ہے کہ مثلا نکتے لگانا، بات پہ بات کرنا، گندی باتیں کرنا، اس پہ ڈراماز بنائے جاتے ہیں، اس کو اور وہ پھر شائع کیے جاتے ہیں، وہ منتقل کیے جاتے ہیں، اور اس سے کلچر بنتا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. اس وجہ سے آپ دیکھیں کئی جگہ پہ جو ہے وہ ماحول ہے کہ لوگ جو ہے وہ نکتے لگاتے ہیں ہر بات پہ. جس طرح ہمارے ممبر کے اوپر، اسٹیج کے اوپر، ممبر تو بہت پاکیزہ جگہ ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے، ممبر بھی نہیں کہا، لکڑیوں کے اوپر. بعض لوگ آپ دیکھیں انہوں نے تھیٹر بنایا ہوا ہے، اسٹیج کو بھی لطیفے سنانا، اس طرح جس طرح جو تھیٹروں والے ہیں وہ جو ہے نکتے لگاتے ہیں، یہ بھی اس طرح لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو تبلیغ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آگے سننے والے واہ 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 واہ، یہ تبلیغ ہو رہی ہے دین. آپ دیکھیں آج کیا حالت ہو گئی ہے، آج کیا کنڈیشن بن چکی ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ وان اللہ رؤوف الرحیم. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، تو جو تم نے مسلمانوں کام کیا تھا اس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جاتی، عذاب آ جاتا اللہ کا تمہارے اوپر. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری پکڑ ہو جاتی. وان اللہ رؤوف الرحیم. جان لو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. اللہ
رؤوف رحفت کرنے والا بھی رحیم بھی ہے. رسول اللہ کے وجود کے صدقے برکت اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحیم رؤوف ہوں، لیکن آئندہ ایسا کام نہ کر، رک جاؤ. دیکھیں یہی ہے نا مومن کے لیے، یہی ایک وارننگ ہوتی ہے کہ آئندہ جو غلطیاں کرتے ہو اس سے رک جاؤ، کیونکہ اس کا تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. بعض کام ایسے ہیں جن سے رکنا پڑتا ہے، نہیں رکیں گے تو دنیا میں بھی اس کا عقاب ہو جائے گا. رکنا ہے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام دے رہے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. ایسا ایمان مت اتباع کرو شیطانی راہوں کی. تو یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے خطوات یعنی شیطان کی راہیں، ٹھیک ہے، خطوات الشیطان شیطان کی راہوں کی، ان کے شیطانی راہوں پہ مت چلو. اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے، نہ شیطان نظر آتا ہے نہ اس کی راہیں نظر آتی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کی راہ پتہ ہے کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ کی راہ کی جو بھی اتباع کرے گا تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ شیطان فحاشی کی طرف دعوت دیتا ہے، فحاش کام کرواتا ہے، گھٹیا کام کرواتا ہے، منکرات کرواتا ہے، انجام دلواتا ہے، وسوسہ ڈالے گا یہ گھٹیا کام کرو. رمضان المبارک میں وسوسہ ڈالے گا کہ جاؤ یہ بہتان لگا دو، یہ غلط کام کر دو، یہ ویڈیو دیکھ لو، یہ دیکھ لو، فلاں دیکھ لو، وسوسے ڈالے گا. شیطانی راہ کا کیسے ہمیں پتہ چلے یہ شیطانی کام ہے؟ جس کے اندر فحاشی ہو، منکر ہو، برائی ہو. کا مثلا وسوسہ اندر آ گیا کہ فرض کریں مثال کے طور پہ میں یہ کام کر رہا ہوں، چلو کچھ پیسے اور کما لیتا ہوں تو جھوٹ بول دیتا ہوں، یہ وسوسہ شیطان. وسوسہ آ گیا چلو یار ٹائم تھوڑا سا پاس کر لیتے ہیں، رمضان کی رات نہیں گزر رہی تو تھوڑی دیر کو مووی دیکھ لیتے ہیں. مووی بھی ایسی فحاشی جس میں ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور یہ لالی ووڈ، ان کی جو موویز ہیں یہ کون سی پاک موویز ہیں، ٹھیک. اور ہمارے یہاں یہی زیادہ دیکھی جاتی ہے. کون ہے جو بیٹھ کے جو اسلامی موویز دیکھے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. چلو جی ٹائم پاس کرے. چلو جی اور آپ دیکھیں مثلا جگتے ہیں، وہ جو بات میں آگے کہہ رہا تھا، جگتے مارنے والا کلچر. بیٹھے جی باہر بیٹھتے ہیں جگتے مارتے ہیں تھوڑی دیر. یہ جگتے فحاشی ہے، منکرات ہیں، گندی جگتے، گندی باتیں کرنا. اور بعض کو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں لیلۃ القدر میں بھی جگتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک بڑی تعداد کو دیکھا ہے کئی علاقوں میں، جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی میں ایک بڑی تعداد کو ہم نے دیکھا بعض علاقوں میں کہ وہ کرکٹ کھیل کے شب قدر گزارتے ہیں کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا. یہ کنڈیشن ہے. اور ہم دعوے ہمارے کیا ہیں؟ ہم ٹکٹ ہماری کٹی ہوئی ہے، ٹکٹ کٹی ہوئی ہے، ہم جنتی ہیں بہشت کے. پھر درجے گن رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہوں گے. آپ دیکھیں یہ ہماری آفات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے عمل سے اور پھر بھی ہم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو شیطان کی راہ کا کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ شیطان کی راہ ہے؟ دیکھیں شیطان کس طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ایک خاتون کپڑے تنگ سلوا دیے، اس کو وسوسہ شیطان نے کیا ہے، سمجھ لے تنگ سلواؤ، یہ ڈیزائن سلواؤ، ٹھیک ہے، جس میں بدن نمایاں ہو، تو یہ شیطان کا وسوسہ. شیطانی. آج میں نے ایک درس میں بیان کیا، استاد محسن کراتی کا ایک جملہ ہے، وہ میں نے آج دن میں جو درس دیا اس میں یہ بیان کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر. اگر آپ کو وقت ملا تو چینل جو میرے نام سے ابو الحسن علوی، اس میں یہ وہ درس ہے کہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں فرما رہے تھے کہ لوگ یا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دو لوگوں کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایک بڑی تعداد، تیسرے طاغوتوں کے خواہشات پہ زندگی گزارتے ہیں، چوتھی ایک بڑی تعداد شیطانی وسوسوں کے مطابق زندگی گزارتی، اور پانچویں ایک تعداد ہے جو اچھے لوگوں کے مطابق راہ پہ زندگی گزار رہتے ہیں. لیکن اللہ نے ان میں سے کوئی بھی حکم نہیں دیا. اللہ فرماتے ہیں ان اعبدونی ھذا الصراط المستقیم، میری بندگی کرو اور یہی صراط مستقیم ہے. رسول اللہ صراط مستقیم پہ ہیں، علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، امامت راہ مستقیم ہے. تو ایک بڑی تعداد طاغوتوں کی. دیکھیں یہ طاغوت بلاتے ہیں بھاگ کے جاتے ہیں، اللہ بلاتا ہے تو جاتے ہی نہیں. اللہ بلائے تو لیلۃ القدر پہ یہ آنے کے لیے تیار نہیں، اور ویسے جو ہے یہ جانیں قربان کرنے پہ لگے ہوئے. تمہاری جان جو ہے اللہ کی امانت ہے یا طاغوتوں کی؟ اور پھر بعض آپ دیکھیں اپنا ٹائم، اپنی زندگی وسوسہ یہ شیطانی میں گزار دیتے ہیں. جو شیطان وسوسہ ڈالے گا ابھی یہ کر لو، وہ کرنا شروع کر دے، ابھی یہ کر لو، ابھی یہ کرنا شروع کر دے. نہ اپنے نفس کا مقابلہ کریں.
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا ابدا. تم جو بھی پاک ہو برائیوں سے بچے ہوئے ہو، یاد رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ گمان نہ کرو. کبھی یہ نہ سوچو میں کو بہت بڑا پاک ہوں، میرا کو اپنا بڑا کارنامہ ہے نا، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں. اگر اللہ نے ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق دی، اگر اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اگر اللہ نے ہمارے نفس کو پاکیزہ کیا، یہ سب اس کا فضل ہے، یہ سب اس کا کرم ہے. ورنہ ہم بھی انہی کی طرح ہوتے ہیں جو منکرات میں ٹائم گزارتے ہیں. ایک مووی ختم ہوتی ہے تو دوسری لگا لیتے ہیں، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے ٹائم گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو خواہشات میں اور شہوتوں میں. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اوپر اللہ کا کرم نہ ہوتا ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. زکا یزکو، زکی، تزکیہ، یہ سب ایک ہی ہیں. اصل میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، جو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینا مال کی، وہ بھی اسی سے ہے. اصل زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے مال کو پاک کرنا. زکا اصل میں کہتے ہیں رشد کو، تزکیہ رشد ہونا، یعنی ایک چیز کا بڑھنا، اضافہ ہونا. جو ہم کہتے ہیں تزکیہ کرو، نفوس کا تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی نفوس رشد پائیں، بزرگ ہوں، روحیں عظیم ہوتی ہیں تزکیہ کے ذریعے سے. اس وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارا تزکیہ نہیں ہے تو علم توحید بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، وہ بھی فائدہ نہیں دے گا. علم توحید بھی پڑھا لو وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، درس تفسیر بھی پڑھا دو وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، درس تفسیر سنتے بھی رہو وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا اگر تمہارا تزکیہ نہیں ہے، اگر تم نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا. کیونکہ پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا اگر نفس آمادہ اور پاکیزہ نہ ہو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. انشاءاللہ 22 نمبر آیت کی کل جو ہے وہ تفسیر کریں گے خداوند متعال کے لطف و کرم سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ، بارک اللہ. سوال جو آپ کا حصہ شروع کرتے ہیں، اگر دوستوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ چیٹ میں لکھ دیں. السلام علیکم قبلہ. کسی نیک کام کو اپنے وجود کا حصہ بنانا، مطلب عادت بنانے کے لیے وہ نیک عمل کتنے دن انجام دینا چاہیے؟ مثلا ہم نے سنا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ 40 دن انجام دیں. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی، اس حوالے سے دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس کو آپ معرفت کے ساتھ کریں اور مضبوط ارادے کے ساتھ کریں تو 40 دن تو ویسے علماء عموماً جو ہے نا کسی بھی عمل کوئی بھی روایات میں بھی آیا ہے کہ جو 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے، تو یہ روایات میں ہے. مطلب 40 کا عدد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور تربیت میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے. علماء اخلاق بھی تربیت کے حوالے سے بعض نکات ہمیشہ عرض کرتے رہتے ہیں اور اس میں 40 کا عدد ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ روایات کے ذیل میں ہی ہے. تو بالکل آپ اگر اس کو معرفت کے ساتھ ایک عمل کو دائمی کرتے ہیں 40 دن، تو وہ آپ کے اندر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جگہ بن جاتی ہے. لیکن پھر بھی مزید اس کے لیے وقت چاہیے، آپ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. اس کے لیے البتہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایک صفت آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ معروف ہے کہ حسد کو نکالنے کے لیے بعض وقت بہت سال چاہیے، بہت سال چاہیے. ٹھیک ہے، مشکل ہوتا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ محنت انسان کرے، اس راہ پہ چل پڑے تو نتیجہ نکل آتا ہے. جی، اور سوالات اگر ہیں تو دیجیے. نہیں ہوگا. اور سب ایک یہ سوال آیا ہے، دوست نے کیا ہے سوال. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دشمن کی حقیقت بتانے کے لیے بعض اوقات انسان کو خود سے باتیں بلانی پڑتی ہیں، تو یعنی کہ لوگوں کو دشمن کے خطرے سے آگاہ کریں. تو اس میں یہ کہاں تک غیبت ہے؟ یعنی غیبت کا ایک دائرہ کار کیا ہے؟ کیا دشمن خدا خلاف کام کرنا غیبت شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ہمیں مومن کی غیبت حرام ہے نا، مومن اہل ایمان کی، اہل اسلام کی جو ہے وہ غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو دشمنان خدا ہوں یا یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح ایک دفعہ جو ہے وہ یزید اور اس کا باپ آیا ہوا تھا مدینہ میں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کی تو کہا کہ آپ جو ہے وہ غیبت کر رہے ہیں یزید کی. تو
فاسق اور فاجر لوگ اور اس قسم کے فاسق اور فاجر لوگ جو کھلے عام فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسوں کی تو غیبت نہیں ہوتی. ان کے اس عیب کو بتانا یا آگاہ کرنا لوگوں کو، یہ تو بعض اوقات فریضہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے بعض اوقات ایک نقص کو اور ایک عیب کو لوگوں کو آگاہ کرنا. تو یہ الگ الگ چیزیں، فاسق اور فاجر، اور خصوصاً وہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے تو عیوب لوگوں کو بتانا. بعض جس طرح آپ دیکھیں نا، بعض علوم ایسے ہیں جن میں آپ کو مثلا حدیث کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹی نقل کرتا ہے، تو اب بندہ کہے کہ نہیں جی وہ بھی اچھا ہی تھا، نہیں، وہ اگر جھوٹا ہے، کاذب ہے، تو بتانا ہوگا. اس وجہ سے علماء نے لکھا فلاں دجال ہے، فلاں کاذب ہے، فلاں جھوٹا ہے جس نے اتنی جھوٹی احادیث بنائی ہیں. یہ تو درست ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے کہ نفس، روح اور ضمیر، یہ الفاظ ایک ہی معنی میں ہے یا مختلف ہیں؟ ان کی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. جو پچھلا سوال تھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہانے بھی بناتے ہیں. مثلا خود پہلے کسی کو فاسق بناتے ہیں جس کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہوتی، اس کو خود دین اسلام سے خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دشمن خدا بناتے ہیں. اس کی بات شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ہم نے بہانے بھی بہت بنائے ہوئے ہیں. ہم بعض اوقات اپنی مرضی سے کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کافر بنانے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم اس کی غیبت بھی کر سکتے ہیں، اس پہ تہمت بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر تہمت لگانے کا بھی فلسفہ ایک بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری سوسائٹیز میں، یہ ہوا ہے، یہ بہت برا گناہ ہے، بہت. اس یعنی خود تہمت سے بھی بدتر یہ ہے کہ باقاعدہ پری پلانڈ اس طرح کا کام کرنا کہ مثلا کسی مومن کو پہلے اس کے لیے فسق و فجور کا ثابت کرنا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس کی شخصیت کہنا، یہ اس کی غیبت بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو تہمت بھی لگائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، کئی جگہ پہ ہوا ہے. تو یہ بھی شیطان کی چالاکی ہے کہ وہ جو بعض کو وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ خصوصاً جنہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے ان کو تو زیادہ چالاکیاں بعض اوقات آ جاتی ہیں نا. دین کے نام پہ وہ دین کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے، دین کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، تو کہیں گے وہ مولانا تو فاسق ہے. وہ کیا فسق کی اس کی دلیل ہے بھائی؟ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کے فسق کی؟ دلیل کوئی نہیں. دلیل پھر کیا ہوگی؟ اور وہ جی اس نے مثلا فلاں چیز جو معاشرے میں ہے جو ہمیں پسند ہے، اس نے اس کو کہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں. تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو یہ ایسا نہیں ہے. واقعاً جو ہے وہ ہمیں حقائق کے اوپر سارے معاملات کو جو حق ہے اور حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس کے بعد جو روح، ضمیر، وجدان، روح، ضمیر، وجدان، نفس، دیکھیں یہ تعبیرات ہیں مختلف. نفس قرآن کریم میں تعبیر استعمال ہوئی ہے، اور فلسفے میں جو نفس استعمال ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات میں جو روح کی تعبیر ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ضمیر بھی اسی طریقے سے ہم جب تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ بھی وہی اسی معنی میں ہے. وجدان بھی اسی طریقے سے، صرف اس کے ان کلمات کا استعمال مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، مختلف جگہ پہ، مختلف موارد میں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے فرق پڑ جاتا ہے. تو جس طرح قرآن کریم میں جو قلب کی تعبیر ہے وہ روح کے لیے استعمال ہوئی، قلب کی روح، قلب کی تعبیر، قلوب لا یفقہون بہا، ٹھیک ہے. تو قلب جو ہے وہ دل تو اس طرح تو نہیں ہے، دل جس طرح ہم تصور کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. دلوں سے مراد وہی روح ہے، ان کی روحوں پہ. دل کیونکہ وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک اشارہ ہے، کیونکہ روح کے اندر بنیادی ترین کردار بدن کے اندر دل کا ہوتا ہے. تو اسی مناسبت سے روح میں بھی جو ہے وہ مرکزی حیثیت اس دل کو دی جاتی ہے، ورنہ اصل میں روح مجرد چیز ہے، روح میں کوئی گردے پھیپھڑے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو الفاظ یہ تقریباً ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن ان کا استعمال مختلف جگہ پہ، مختلف علوم میں وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. جی صاحب ایک اور سوال ایک دوست نے کی ہے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں دوست بھی موجود ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ملک میں، ہند میں یعنی کہ جوانوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی قومی لیڈر نہیں ہے اور کوئی حقیقی علماء نہیں ہے. ایک تو ہیں تو وہ بھی بیچارے بہت مظلوم ہیں. تو اس میں آپ اپنی کیا رائے رکھیں گے، دیں گے ہمیں؟ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی کمی ہے تو وہ خود عالم بنے، اپنے بچوں کو بنائیں، خود عالم بنیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بڑی شخصیات بنائیں، اور یہی رائے حل ہے. اس کے علاوہ تو کوئی رائے حل نہیں. ہم کہتے ہیں مولانا حضرات بھی نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ہم بنانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے اپنے بچوں کو. خصوصاً ہمارا کوئی بچہ لائق ہو تو اس کو تو ہم بالکل عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا.
فرض کریں اگر ایسا ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ میری زیادہ تحقیقات تو نہیں ہے اب انڈیا کے مسئلے میں علماء کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ قم میں ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے، علماء ہند کی، اور نجف میں بھی موجود ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح علماء موجود نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے، تو پھر علماء بنائیں خود. جہاں تک آپ اپنے رشتہ داروں میں لائق بچے دیکھتے تو انشاءاللہ اگلے 20 سال میں اچھے علماء آ جائیں گے. ان کے لیے پھر کچھ کرنا ہی پڑے گا. مطلب ابھی کیا کریں؟ وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن ملے، ہمیں راہ ملے. دیکھیں ابھی کیا آج کل میں خود اب دیکھیں میں ڈیلی بیسس پہ ابھی بھی میں قم میں 10 سال رہا، ٹھیک ہے، اور ادھر میں پاکستان میں بھی کافی عرصہ رہا. وہاں پہ میں باقاعدہ شیڈولز میں بھی پڑھتا رہا، شیڈول سے باہر بھی پڑھتا رہا بہت سارے ٹیچر سے. ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ ابھی تک یعنی رمضان المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی 2-3 گھنٹے مختلف بزرگ مراجع کے بزرگان کے لیکچرز روٹین ہے سننا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل تو آپ دنیا سمٹ کے حجت تمام ہے، آپ کلی علوم اور یہ سب چیزیں آپ کسب کر سکتے ہیں، حقیقی دین بھی سمجھ سکتے ہیں، سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک بات رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم کس کے پیچھے، کس عالم کے پیچھے چلیں. ہمیں کوئی آئیڈیل عالم نہیں نظر آ رہا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی آئیڈیل نہیں نظر آ رہا تو کم آئیڈیل، اس سے کم آئیڈیل. بلاخر دین اسلام نے بھی تو مثلا آپ دیکھیں نا، ایک آئیڈیل چیز معصوم آئیڈیل ہے، اور معصوم نہیں، معصوم غیبت میں ہے تو فقی، وہ فقی نہیں ہے. تو حکومت اسلامی اسی طریقے سے ہے نا کہ حکومت اسلامی پھر فقی بنائے چلائے. اگر وہ نہیں تو پھر جو ہے وہ عادل لوگ، عادل علماء. اگر عادل علماء بھی موجود نہیں ہیں پھر عادل عوام، عادل مومنین، وہ جو ہے وہ نظام بنائے. تو چھٹی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. جزاک اللہ قبلہ. کوئی اور سوال غالباً نہیں ہے. ایک اور سوال آ گیا سب. موٹیویشنل سانگس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ جیسے آج کل انسان ناس مجروح کرنے والے سانگ تو جائز نہیں مان جاتے، لیکن کچھ سانگس موٹیویشنل ہوتے ہیں. یعنی میوزک سے کہنا چاہ رہے ہیں آپ فہد بھائی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نفس جی موٹیویشنل سانگس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ جیسے آج کل نفس مجروح کرنے والے سانگس. میں سمجھ گیا ان کا سوال. میں اس میں کلی قاعدہ ان کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں رہبر معظم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ مراجع جن میں ناصر مکارم شرازی، یہ مراجع جو ہیں ان کی موسیقی کے متعلق ایک خاص رائے پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے جو مراجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ سستانی اور دوسرے سب بزرگان جو ہیں ان کی ایک الگ رائے پائی جاتی ہے موسیقی کے متعلق. اس میں فرق ہے موسیقی کے. ان کا جو رہبر معظم کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو موسیقی بھی لاہوی بھی ہو اور شہوتوں کو ابھارے، ٹھیک ہے، شہوتوں کو آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہی ہو، شہوت کی طرف لے کے جا رہی ہو، برے کام کی طرف اکسا رہی ہو، یہ حرام ہے. اگر یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر مثلا نعتوں کے ساتھ جو موسیقی ہوتی ہے یا مثلا قصیدوں کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ آپ کو اکساتے نہیں. ایسا میوزک جو کسی شہوانی گانے میں لگایا گیا وہ اگر نعت میں آ جاتا ہے، اس سے ابھر رہی ہے شہوت یا گناہ کی طرف انسان اکسایا جاتا ہے، تو وہ بھی پھر حرام ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو قصیدے باز لوگ ایسے گانوں کی طرز پہ بناتے ہیں کہ جو گانے شہوانی ہیں اور گناہ کی طرف اکساتے ہیں، تو ان کے حرام ہونے کی وجہ اصل وہ ہے. ورنہ خود مستقلاً اگر کوئی ایک ایسا میوزک، جس طرح آپ دیکھ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں جو موسیقی کے متعلق جو ان کی بحث ہیں اس میں جب تحقیق کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے جو ہے وہ موسیقی کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ جو ہے وہ رکھتے تھے، جو ہے اصول تھے ان کے. لیکن جب ایک ترانہ بنا انقلاب کا تو اس کا جب اثر گیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ وہ موسیقی جو انسان کو برائی کی طرف نہیں اکساتی. اچھا پھر اس میں حتیٰ ایک آلات موسیقی بے شک استعمال ہوتے رہے. رہبر معظم حافظ اللہ وغیرہ کا یہ ہے کہ آلات موسیقی جو بھی استعمال ہوتا رہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ گانے وہ موسیقی مست نہ کرے، اس کے اندر جو مواد ہے وہ مست نہ کرے. اگر وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا تو اس کا جواز ہے. یہ اس کے اوپر رہبر معظم کی بک ہے تقریباً 300 صفحات میں موسیقی کے اوپر.
لیکن دوسرے جو مراجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی وغیرہ وہ آلات موسیقی وغیرہ کو وہ حرام قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حتیٰ اس میں آلات کا استعمال کرنا موسیقی میں ان کے سخت فتوے ہیں سیستانی وغیرہ. وہ صرف جو ہے وہ پریڈ وغیرہ تک جائز کرتے شمار کرتے ہیں, یعنی پریڈ کے ٹائم جو ایک خاص آواز نکالی جاتی ہے نا, تو بعض اس کو وہ کہتے ہیں جائز ہے, اس سے اوپر کوئی چیز جائز نہیں ہے. اللہ بہت شکریہ آپ کا. اللہ متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں اور خصوصاً آپ کی توفیقات خیر میں توفیق فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی آپ دوستوں سے بھی, اور آپ سب کو رحمت دیں گے دوبارا. بہت شکریہ. اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم خدا حافظ برادران, سلامت رہیں انشاءاللہ.